انصاف سے ایسے لیڈر جھڑ رہے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں اور ہر روز درخت کے نیچے پتوں کا ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہر روز درجنوں کے حساب سے تحریک انصاف کے مفلر ڈال کر راتوں رات پارٹی بنانے والے عمران خان اب حیران ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں فورس میرج کا تو سنا تھا, یہ فورس ڈیورس کا پہلی باری سن رہا ہوں. کوئی ہے عمران خان سے پوچھنے والا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جب آپ کو فون کیا جاتا تھا کہ وہاں جا کے جلسہ کرو اور پورے سیاسی ریوڑ تحریک انصاف میں ہانک دیے جاتے تھے, کیا وہ مقبولیت تھی؟ بہرحال بے رحم احتساب شروع ہو چکا ہے اور پہلی دفعہ وہ طاقتور بھی محفوظ نہیں جنہوں نے 9 مئی کو پاکستان پہ حملہ کیا, اور خدیجہ شاہ کا کیس اس کی زندہ مثال ہے. دنیا بھر کی سفارشیں کروانے کے بعد بالآخر آج خدیجہ شاہ نے اپنے آپ کو CIA اقبال ٹاؤن میں گرفتاری کے لیے دے دیا. جو ملزم ملوث ہے اس کی معافی کے لیے وزیر اعظم بھی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر رہے, اور ملزمان کے سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور یہ اندھیرا عمران خان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ گواہیاں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان 1 سال سے ہجوم کو فوجی عمارتوں کی طرف موڑنے کی ترغیب دے رہے تھے. کوئی یہ مان ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کی اجازت و ترغیب کے بغیر کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے. لیکن اب عمران خان دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں اور عمران خان کے خلاف گواہیاں اور وعدہ معاف گواہوں کا ایک ڈھیر لگنے والا ہے. پھر وہ بتائیں گے کہ کیسے ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کیسے بیرون ملک سے سوشل میڈیا پہ گند اچھالا گیا. پھر وہ بتائیں گے کہ اعظم سواتی کے کوڈ نیم والی شخصیت ہے کون جو عدلیہ کے معاملات دیکھتی تھی. اور پھر وہ بتائیں گے کہ 9 مئی کو 17 سے 19 کنٹرول سینٹرز کس کو رپورٹ کر رہے تھے اور فون پر کون ISI کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے کا پیغام پہنچا رہا تھا. وہ کون سی شخصیت تھی جو 9 مئی کے روز عمران خان کی جگہ باس بنی ہوئی تھی اور ٹوٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک منظم سازش میں ملوث تھی. سب نام سامنے آنے والے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان نے کیسے فوج کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا, کیسے طاقت کے مرکز کو نشانہ بنا کر ڈائریکٹ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. مزے کی بات یہ ہے کہ ہٹلر کے پروپیگنڈا پہ عمل کرنے والے آج ہٹلر کی ہی مثالیں دے رہے ہیں کہ اس نے کیسے جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگوا کر سیاسی مخالفین کو ختم کیا تھا. پہلے سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان ہٹلر کو اتنا پڑھ کیوں رہے آج کل؟ اس لیے کہ اس کے سیاسی ہتھ کنڈوں پہ گزشتہ کئی سالوں سے عمل بھی کر رہے ہیں. سنگل پارٹی رول کرنے والے دنیا بھر کے تمام آمر ان کے ہیرو تھے اور وہ اپنے لیے بھی وہی خواب دیکھ رہے, مگر اب یہ خواب چکنا چور ہو گیا. اس کا انجام کیا ہوگا اس پر بات کریں گے. عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور میں آپ کو عرفان قادر صاحب کے متعلق بتاؤں کہ میں بہت سیکھتا ہوں ان سے. یعنی جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, تو میں ہمیشہ سیکھتا ہوں ان سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اسٹرینتھ آف کیریکٹر دی ہے کہ یہ صرف سچ بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. اور انہوں نے کئی دفعہ عہدوں کو لات مار دی خود سے اور آج بھی یہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. عرفان صاحب ویلکم ٹو کھرا سچ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو. عرفان صاحب اب یہ جو ہو رہا ہے عدالت میں, پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو الیکشنز کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ I mean, why can't the court decide either way, this way or that way? دیکھیں آلریڈی یہ جو کورٹ میں ریویو چل رہا ہے, الیکشن کمیشن نے یہ ریویو فائل کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈیٹ دینا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. لیکن یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ 4 جج خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 سے ہوا ہے کورٹ کا اور 3-2 سے نہیں ہوا. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ماں سوائے اس کے کہ اپنا فیصلہ ریویو کریں اور ان کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں. 3 ہفتے پہلے جب مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی تو غالباً چیف جسٹس نے ان کو یہ کہا تھا, جو رپورٹ ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو, انہوں نے کہا ہم نے آئین دیکھنا ہے, حالات نہیں دیکھنے. اب جب 9 مئی ہوا اور اس کے بعد دوبارہ آئے کورٹ میں تو انہوں نے کہا ہم نے حالات دیکھنے ہیں, آئین کو بھی دیکھ لیں گے, حالات تو ٹھیک کرے. تو یہ تبدیلی کیا آئی ہے چیف جسٹس کی سٹیٹمنٹس میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے آئین بھی نہیں دیکھا صحیح طرح سے, تو ان کا فیصلہ نہ تو آئین کے مطابق تھا اور نہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا.
اب آپ بات کر رہے ہیں تبدیلی کی کہ ان میں تبدیلی کیا آئی ہے. تبدیلی اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ ان کا فیصلہ چونکہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جو کہ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ ہو، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ 14 اپریل کو الیکشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب ان کو سمجھ آئی ہے کیونکہ یہ بینچ اپنی مرضی کے بنا رہے تھے، وکلا بھی اپنی مرضی سے یہ چن رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو صحیح سمت جو آئین دکھایا جاتا ہے وہ کوئی دکھا ہی نہیں رہا تھا. لاپ سائیڈڈ ہو کے یہ فیصلے کر رہے تھے. اب جب ان کو اس ساری چیز کا ادراک ہوا ہے تو اب یہ اس بند گلی میں آ گئے ہیں جس سے کہ نکلنا ان کے لیے از حد ضروری ہے. لہذا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات کو بھی دیکھیں گے، یعنی وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے وہ آئین کو دیکھ رہے تھے. اب وہ اپنی غلطی تو ماننا بڑا مشکل ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی غلطی مان چکے ہیں اور اب اس سے وہ ایک لینا چاہتے ہیں، اس کو ریویو کرنا سائڈ اسٹیپ کر رہے ہیں، اس لیے وہ اسٹیپ بیک کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے کر لیا اسٹیپ بیک. نہیں میں کہوں گا سائڈ اسٹیپ کر رہے ہیں، چلے اتنی ہم ریگارڈ کر لینا. بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سائڈ اسٹیپ کریں. آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلانا ٹھیک ہے عرفان صاحب؟ بالکل، حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، اور اگر کوئی انٹرنل ڈسٹربنس ہو تو حکومت بالکل فوج کو بلا سکتی ہے، اس پہ تو کوئی امر مانے نہیں ہے. عرفان صاحب ایک بات کہ کیونکہ آپ وٹنس تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن آپ کے علم میں ضرور ہے. اب سارے مجھے کہہ رہے ہیں جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں یا جو آپ کے چیف جسٹس صاحب کے اور ان ساروں کے دوست احباب ہیں، ہمارے چسونین دوست ہیں نا، بہرحال کامن فرینڈز ہیں، کہ جناب یہ آڈیوز جو ہیں یہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی، یہ ویڈیوز اس طرح جو ہوتی ہیں ڈاکٹر یہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی کورٹ میں. تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جب میری ویڈیو تھی اس کو افتخار چودھری نے کیوں ایڈمٹ کیا؟ میری بات کو میرے اوپر کیوں اپنا جواد خواجہ نے ایڈمٹ کیا اس کو، جبکہ وہ ریلیٹیو تھے اس آدمی کے جس کے اوپر میرا کیس چل رہا تھا. he shouldn't have listened to it. تو اب جب اپنی ماسی کی، اپنی ساس کی، اپنی بیوی کی باتیں آئی ہیں تو اب انیڈمیسیبل ہو جائیں گی. کیوں ہو جائیں گی انیڈمیسیبل؟ میں تو کہتا ہوں سب کا کھلنا چاہیے. یہ بڑا سمپل سی بات ہے کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ان کی گفتگو میں جو فیکٹس منظر عام پہ آتے ہیں، اگر آپ ان فیکٹس کو سامنے رکھیں اور اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس سے تو جوڈیشل سسٹم کو مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا، تو وہ لوگ جو کہ جوڈیشل سسٹم کو اس طرح کے انفلوئنس سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ان کو بالکل مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا وہ پورشن سرکمسٹانشل ایویڈنس بن جاتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جوڈیشل سسٹم کو مینیپولیٹ کیا. لہذا ان کی جو مدر ان لا ہیں، اگر ان کی پرائیویٹ گفتگو ہو رہی تھی خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ سے، تو ان بیگمات کو آپ قصوروار نہیں کر سکتے، لیکن چیف جسٹس صاحب کے کنٹینیوسلی اپنی مرضی کے بینچز بنانے اور ایک اس پارٹی کی طرف فیصلہ میں لیٹ می انٹرجیکٹ اوور ہیئر. خواجہ طارق رحیم صاحب کی اور قیوم صدیقی صاحب کی جو گفتگو آئی اس میں انہوں نے ایک دن پہلے کورٹ کا فیصلہ بتا دیا، دوسرے کورٹ کا بھی فیصلہ بتا دیا. پرچے تو آؤٹ ہوتے تھے، یہ فیصلے کیسے آؤٹ ہو گئے عرفان صاحب؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر اسی طرح کے فیصلے ہوئے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ کورٹ سسٹم جو ہے وہ اس وقت بہت سخت مینیپولیشن کا شکار ہو چکا ہے اور اس میں ان روڈز جو ہیں کریٹ کر دیے گئے ہیں. لہذا یہ بڑی ریلیونٹ چیز بن جاتی ہے. مثلا اگر دو پرائیویٹ ٹاک ہو رہی ہے دو لوگوں کی اور وہ راز و نیاز کر رہے ہیں، وہ گوسپ کر رہے ہیں، اس میں آپ اس کو انٹرفیئر نہیں کر سکتے. پریویسی آف ہوم از انوائلیبل. میں کہتا ہوں آپ لو ٹاک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ نہیں پیئرس کر سکتے کیونکہ دیٹ پریویسی آف ہوم میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ ٹاک کر رہے ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ ڈاکہ مارنا ہے، فلانی جگہ کرائم کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کو بیچنا ہے یا پرچے آؤٹ کر دینے ہیں، تو اس ٹاک کی اگر یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ دو لوگ آپس میں مل کے پرچے آؤٹ کرنے والے ہیں، تو وہ پورشن جو ہے پھر وہ ریلیونٹ ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو پریویسی آف ہوم ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو لا، اور جہاں پہ آپ لا کو وائلیشن کر کے لا کی وائلیشن کرنے لگے تو اس وائلیشن کو جو ہے آنی ہاتھ کے ساتھ روکنا چاہیے. اور اسی لیے آل اوور دا ورلڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں، برطانیہ میں اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے خلاف اس طرح کی ان کو شواہد مل گئے ہیں، اس طرح کی ٹیپنگز مل گئی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی دے ول پروسیڈ اگینسٹ دوز
جو کہ وائلیشن اس طرح کی کر رہے ہیں, سنگین قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں. اگر پتہ لگے 2 لوگ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں کہ فلانے جگہ پہ ڈاکہ مارنا ہے, یا ان کو خبر ملی ہے کہیں سے کہ جی وہ فلانے نے بات کی تھی تو وہ تو ڈاکہ مارنے لگے ہیں, تو وہ آپ کہیں گے ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. وہ 2 لوگ جنہوں نے خبر دی ہے, چلے ان کی حد تک تو ٹھیک ہے, ان کو سزا نہیں ہوگی, لیکن جو ڈاکہ مارنے لگے ہیں اور اس کو تو پولیس پری ایمپٹیو اسٹرائک فوراً کرے گی نا, وہاں پہنچے گی ڈاکے والی جگہ پہ, تاکہ جیسے ہی وہ آئیں ان کو پکڑ لیں.